بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا۔ سورہ احزاب کی آیت 34۔ یاد رکھو اللہ کی آیات و حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، کس سے بات ہو رہی ہے؟ یہ ازواج مطہرات ہی سے بات ہو رہی ہے۔ ابھی پیچھے جو مضمون تھا ہمارے سامنے، اس میں یہ بات تھی کہ امہات المومنین کا مرتبہ اور مقام بیان کیا جا رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے بات کا آغاز جہاں سے کیا تھا وہ اس حوالے سے ہی تھا کہ ایک قربانی کا راستہ ہے، اثار کا راستہ ہے، بلندی کا راستہ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا ایک بڑی ذمہ داری بھاری ان کے اوپر عائد کر دیتا ہے۔ پھر انہیں اللہ نے امت کی ماں، ان ماؤں کا لقب دیا، خطاب دیا، ان کا وہ مقام رکھا، ان کی وہ حیثیت دی۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ اسی بنیاد پر کہ ان سے جو کام لینا مطلوب ہے اس سب کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ تو پہلے تو یہ بات ان کے ذریعے سے کہ انہیں ایک نمونے کی خاتون بننا ہے، اور تمام امت کی خواتین جو ہیں وہ انہی کی طرف رجوع کریں گی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کس طرح سے سمجھا ہے اور اس میں انہیں کیا معیار ہے جو پیش کیا ہے۔ یعنی اب یہ حجاب کی آیات کے بارے میں آپ دیکھیں، سورہ نور میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کی تفصیل بیان کی ہے، بتایا کہ جب انہوں نے جب آیت نازل ہوئی تو کس طریقے سے انہوں نے جو ہے جرابیب کی بات اور پھر اس طرح وہ اپنے اوڑھنیوں کو اس کے بنا لینا اور سارے کام کیے تھے۔ تو پھر تمام امت کی خواتین نے یہی کام اس دور میں کیے تھے، اور آج بھی تمام خواتین اسلام جو ہیں وہ امہات المومنین ہی کی طرف رجوع کرتی ہیں رہنمائی کے لیے، اور یہ کام اللہ نے ان کے سپرد بھی کیا تھا۔ تو یہ بات ہے جو اس آیت میں آ رہی ہے کہ یہ کام ان کے سپرد کیا گیا تھا۔ اب اس میں کیا بات ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ یاد رکھو اللہ کی ما یتلی فی بیوتکن، جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیات اور حکمت جو تمہارے گھروں میں بیان کی جاتی ہے، پڑھی جاتی، تلاوت کی جاتی ہے، ان کو یاد رکھو۔ اچھا، اب یہ چیزیں بعض اوقات بعض چیزیں نکالی جاتی ہیں، کچھ لوگ تو ویسی تفصیل میں جانا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے انہی چیزوں سے کچھ وہ کہیے کہ اپنے ایسی چیزیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے اپنے من چاہے خیالات ہوتے ہیں اس پر وہ پوری اتر جائیں، یعنی معاملہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں جو بات ہو رہی ہے، جیسے پہلے عرض کیا کہ ان خواتین کے ذمہ یہ کام تھا کہ یہ امت کی خواتین کی تربیت کا اور ان کے لیے جو ہے ایک نمونے کا کام بھی کریں گی۔ تو اب یہ کام کس طرح ہونا تھا؟ اسی طرح کہ پہلی بات یہ ہو رہی ہے کہ وَاذْكُرْنَ، یاد رکھو یعنی ذکر کرنا جو ہے اس کا معاملہ یاد رکھنا بھی ہے اور بیان کرنا بھی ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو ایک تو خود اپنے عمل کے لیے یاد رکھنا ہے، اور دوسرے لوگوں کے لیے بیان کرنے کے لیے بھی یاد رکھنا ہے کہ انہی کو یہ ساری باتیں بتانی ہیں۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کے حوالے سے بیشتر معلومات ہمیں انہی خواتین امہات المومنین کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں، اور پھر امت کے خواتین کے لیے جو احکامات ہیں وہ بھی انہی کے ذریعے سے ہیں۔ خواتین آتی ہیں اور آپ ہی انہی کے ذریعے سے جو ہے سوالات وہاں تک پہنچاتی ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو اب یہ جو کہا کہ آیات اللہ والحکمت، کہ اللہ کی آیات کو اور اس کی حکمت کو جو ہے، اور جو حکمت جو ہے تمہارے گھروں میں باتیں ہوتی ہیں انہیں یاد رکھو۔ تو اب اس پر کہا ایک بات کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ یتلا فی بیوتکن، یتلا یعنی تلاوت کی بات ہو رہی ہے، تو تلاوت کا لفظ تو صرف قرآن کے لیے آتا ہے۔ جب تلاوت کا لفظ صرف قرآن کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکمت سے مراد بھی کیا ہے؟ پھر قرآن ہی ہے۔ یعنی اس کا معاملہ اس حوالے سے یہ بات کہی کہ حکمت جو ہے الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کی بات اس طرح نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کی کئی آیات ہیں جو الگ الگ کہتی ہیں اس بات کو، یعلمہم الکتاب والحکمہ، تو تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی الگ سے اس کو حکمت کو الگ کیا۔ لیکن کہا چونکہ یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے تلاوت کی، تو اس حوالے سے حالانکہ تلاوت کے لفظ کو
اصطلاح کے طور پر قرآن کی کتاب یعنی اللہ کی کتاب قرآن کی صرف تلاوت کے لیے مخصوص کر دینا یہ اس دور میں نہیں ہے، بعد کے لوگوں کا کام ہے کہ انہوں نے صرف تلاوت کو، آج یہی ہے، آج اسی طرح سے ہے کہ قرآن کی تلاوت ہے، حدیث کی تلاوت نہیں ہے، یعنی بات اسی طرح سے یہ امت کے اندر رائج ہو چکی ہے بات یہ، لیکن ویسے کہ ہر حال میں اسی بات ہے یہ اور پہلے بھی یہ تھی تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی مثال جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ اس اعتبار سے آتی ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اب یہ کہ شیاطین جو کچھ تلاوت کرتے تھے، یعنی اس اعتبار سے جو ملک سلمان یعنی سلمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کرتے تھے اس کے پیچھے لگ گئے، یہودیوں کی بات ہے یہ، تو وہاں اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں جب اگر یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو اپنے لغوی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی جو پڑھی جاتی ہیں تلاوت کی جاتی ہیں، تو اس میں کتاب کی بات بھی آ گئی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتا رہے ہیں، جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اس کی تشریح توضیح یہ ساری، حالانکہ یہ بھی ہے تو اللہ کی طرف سے، اسی لیے وہ تو بعد میں اب یہ سب اصطلاحات جو ہیں امت کے لیے فقہاء نے تجویز کی ہے تاکہ خلط بوس نہ ہونے پائے۔ اب جیسے کہا کہ ایک جو ہے جس میں قرآن کے بارے میں کہ وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع، یعنی اس معاملے میں وحی مطلوع کہا کہ وہ وحی جو کہ تلاوت کی جاتی ہے اور وہی جو تلاوت نہیں کی جاتی ہے، غیر مطلوع کا یہ صرف سمجھانے کے لیے کہا ہے، بات ہوئی ہے، یعنی بات جو ہے یعنی وہ بھی اللہ کی طرف سے احادیث، یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس میں تلاوت مسئلہ نہیں ہے زیر بحث، بلکہ زیر بحث بات یہ ہے کہ قرآن کو بھی اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح و توضیح کی ہے اسے بھی اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اس لیے اسے وحی مطلوع غیر مطلوع کہا جا رہا ہے، ورنہ تلاوت کرنے کا مطلب نہیں کہ بھئی یہ تلاوت ہوتی ہے وہ تلاوت نہیں ہوتی ہے، یہ اس کی بات ہے یہ، تو قرآن کو اس طرح اللہ کیا ہے اسے تلاوت اس کی ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ بات کبھی لغوی معنوں میں بھی استعمال ہو جاتی ہے، جیسے کہا قرآن مجید میں آتا ہے تم نے اسلام تو قبول کر لیا لیکن ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا ہے، ایمان اور اسلام کو الگ الگ کر کے بیان کیا ہے، لغوی معنوں کے اعتبار سے بات ہے، ورنہ بیشتر مقامات پر اسلام اور ایمان ایک ہی اس میں انا اول المسلمین خود کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ اس کے معاملات اسی اعتبار سے ہیں کہ یہاں پر جو چیز ایک عام ذہن سے سامنے آ رہی ہوتی ہے وہی مطلوب ہوتی ہے، اس سے کوئی ایسی چیزیں نکالنے کی کوشش کرنا ہے، اگر انکار کرنا ہے تو بات ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی امت المومنین کے لیے کہ تمہارا جو مقام اور منصب ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ تمہیں امت کی رہنمائی کرنی ہے اور تمہارے گھروں میں ہی سارے کام ہو رہے ہیں، تمہارا گھر ہی ہے کہ جو اس کا مرکز ہے، تمہارے سامنے وہی نازل ہوتی ہے۔ اب اس کا معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ وہی کا مشاہدہ، یہ بھی اپنی جگہ پر ایک احساس کی بات تو ہے کہ وہی اترتے ہوئے دیکھیں وہی کا مشاہدہ، لیکن اصل بات کیا ہے کہ اب یہ وہی دوسروں تک پہنچانا، یہ سب کام تمہارے گھر میں تشریح توضیح سارے معاملات ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ کام تمہیں یا کرنا ہے، تمہیں یاد رکھنا ہے ان حوالوں سے اپنی بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے کہ تمہارے گھروں کے اندر یہ سارے کام کیے جاتے ہیں، تو اسی کو اس اعتبار سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے منصب یہ مقام دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات بھی بتا دی ہے کہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے، یعنی ہر چیز کے اس ایک تو یہ کہ لطافت بڑی گہرائی تک اور اس طرح سے کہیے کہ اس انداز سے غیر محسوس انداز سے چیزوں کو، لطافت یعنی لطیف یعنی غیر محسوس انداز سے چیزوں کو انجام دینا، یہ سب اللہ کے لیے، یعنی اس کو وہاں تک جا سکتا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو بہرحال خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی جو تمہاری ذمہ داری ہے اسے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو ایک ساتھ جو ہے خطاب کیا ہے۔ اچھا، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جب کوئی حکم دیتا ہے تو عام طور پر
مردوں کے لیے، مردوں کو اسے یعنی صیغہ مذکر استعمال کرتا ہے اور انہیں مخاطب کر کے بات کہی جا رہی ہوتی ہے، تو یہ عرب کا طریقہ اسلوب ہے کہ اس کے اندر عورتیں خود بخود داخل ہوتی ہیں، یعنی جب ایسے احکامات موجود ہوتے ہیں اس میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور کہیں بھی یہ بات نہیں سمجھی گئی ہے کہ یہ بات تو صرف مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی قرینہ ایسا موجود ہو، کوئی قرینہ ایسا موجود ہو جس سے یہ بات سمجھی جائے، ورنہ بات یہ ہے کہ اس میں خواتین خود بخود داخل ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات ایسے ہمارے سامنے آتے ہیں جہاں خواتین اور مرد دونوں کو الگ الگ کر کے بھی مخاطب کیا ہے، اور یہ وضاحت بھی کی ہے۔ جیسے سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ چاہے مرد ہو یا عورت، میں کسی کا بھی جو ہے عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، یعنی بات بتا دی گئی ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ مردوں کی بھی ویسی ذمہ داریاں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل درآمد کرنے کی عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہم پڑھ کر آ گئے پیچھے، اس میں یہ بات بتا دی کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور یہ دونوں یہ کام کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کام کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس میں بتا دیا گیا، واضح بھی کر دیا گیا کہ ایسی کوئی بات ذہن میں کسی کے نہ آنے پائے۔ لیکن اب یہ جیسے یہ مقام ہمارے سامنے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو براہ راست اس طرح سے مخاطب کیا، مسلمین والمسلمات، مومنین والمومنات، قانتین والقانتات، تو یہاں پر یہ دونوں کو، یعنی یہ مرد بھی اور عورتیں بھی، مرد بھی اور عورتیں بھی، اس طرح سے اللہ نے یہ بات کی ہے۔ تو اس میں کوئی اور ایسی بات نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہاں یہ بات جو ہے اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ شاید عورتوں کے اعتراض ہے، یہ معاملات ہیں، یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ بات ہے اپنی جگہ پر، یہ بات اللہ نے مخاطب کیا ہے، اس طرح سے بات کی ہے۔ تو فرمایا جو ان المسلمین والمسلمات، بالیقین جو مرد عورتیں مسلم ہیں۔ اب یہاں تھوڑی سی ان کی اصطلاحات پر بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، یہ سب چیزیں ہم بات پڑھتے بھی رہے ہیں، اور ان میں سے ایک آدھ چیز ہے جو کہ اپنے پہلی مرتبہ سامنے آ رہی ہے الفاظ کے اعتبار سے، ورنہ مفہوم سب کا اپنی جگہ موجود رہا ہے۔ تو یہاں مسلم کی بات آ گئی ہے اور مومن کی بات بھی آ گئی ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ آئی ہیں، مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ یعنی اب یہ مسلمین کی بات یہاں پر کہی گئی ہے، تو اب اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مسلم معاشرے کے جو افراد ہیں ان کے حوالے سے جو کیفیت ان کی ہے کہ جو اس میں کیسے لوگ ہوتے ہیں، تو اس میں پہلی مسلم معاشرے کے اندر مسلم کا لفظ استعمال کیا، یعنی اسلام کو انہوں نے اپنے لیے ضابطے کی حیثیت سے تسلیم کیا۔ عام طور پر جو بات ہوتی ہے جب ایمان اور اسلام دونوں ایک ساتھ آ جائیں گے تو بات کیا ہوگی کہ ایمان نام ہوگا عقیدے کا اور اسلام نام ہوگا عمل کا، یعنی اس اعتبار سے یہ بات ہو جائے گی۔ حالانکہ ویسے یہ دونوں چیزیں ہمارے استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جب یہ ایک ساتھ آ رہی ہیں تو اس اعتبار سے بات یہ ہے کہ اب انہوں نے جو اسلام کو ایک ضابطۂ حیات کی حیثیت سے، پہلے مسلمین کی بات آئی ہے اور مومنین کی بات بعد میں آئی ہے اس مقام پر خاص طور پر، تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پر جو انہوں نے یہ پیروی اختیار کی ہے، جو ضابطۂ حیات کو قبول کیا ہے اور طے کر لیا ہے کہ اپنی زندگی اسی کی پیروی میں جو اسلام ہے اس کے اندر بسر کریں گے، اسی طریقہ فکر، اسی طرز زندگی کو جو ہے اختیار کریں گے، کوئی مزاحمت اس کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں بھی نہیں ہے، ان کے عمل میں بھی نہیں ہے، یعنی مسلم تابع فرمان، یعنی اپنے آپ کو حوالے کر دینے والا، یعنی اس نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے، جس نے کوئی مزاحمت اس کے اندر نہیں، مسلم کے معنوں میں یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ایمان کی بات آتی ہے کہ مومن ہیں، یعنی اب اس کو اس حوالے سے کیسے دیکھیں گے تو بات کیا ہوگی، جن کی یہ اطاعت محض ظاہری نہیں ہے، یعنی یہ ماحول کا اثر ہے، بھائی جبر ہے، ماحول کا جبر ہے، اس کے اندر ہے یہ، یعنی جیسے کہتے ہیں نا بعض گھروں کے اندر بھی خواتین کی بات چلی ہے اور امہات المومنین کی بات گزری ہے، تو کہتے ہیں کہ مرد جو ہے، عورتیں جو ہے مردوں کے تابع ہوتی ہیں، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ عورت کی اپنی ذمہ داری الگ ہے، عورت کی اپنی ذمہ داری الگ ہے اور اس کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی اور ادا کرنی ہے۔ یعنی اگر فرعون کی بیوی جو ہے وہ مسلمان ہے، اس کے تابع نہیں ہے، ویسے تابع ہے، یا کہیے کہ وہ جو اس وقت ہے کہ اس کی بیوی ہے ہونے کے ناطے سے جو باتیں اس حد تک ہیں، لیکن اسلام کی حیثیت سے بالکل الگ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے اس معاملے میں کہ بھائی مجبوری ہے، گھر کے اندر ہیں، لہٰذا جو نظام چلا رہے ہیں مرد وہ نظام چل رہا ہے، تو نہیں، مومن ہے، مومن اپنے دل کی آبادگی کے ساتھ میں، یعنی یہ جو اطاعت ہے بادل ناخواستہ نہیں ہے بلکہ دل سے ہی وہ اسلام کی رہنمائی کو حق مانتے ہیں، یہ مرد بھی اور یہ عورتیں بھی، ان کا ایمان یہی ہے کہ فکر و عمل کا جو راستہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کے ذریعے سے ہمارے سامنے رکھا ہے وہی سیدھا اور صحیح راستہ ہے، اسی کی پیروی میں ہمارے لیے فلاح ہے، یعنی یہ ایمان ہے ان کا جو ہے، یہ اندر سے ان کا یہ عقیدہ ہے، یہ جذبہ ہے، یہ چیز ہے۔
تو اس میں ان کے لیے یہی بات ہے کہ جو چیز اللہ کے رسول نے اللہ نے کہہ دی وہ ان کے لیے یعنی صحیح کا وہ صحیح ہے، جسے غلط کا وہ غلط ہے. یعنی اس معاملے میں اور اپنا دل و دماغ جو ہے وہ اس کو بھی استعمال تو کرتے ہیں، لیکن اس حوالے سے کہ اگر اس کو سمجھنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں مگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تب بھی کیا ہے، اعتماد ہے، ایمان ہے، یقین ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، یہ بات ہے کہ ہمیں اللہ اس کے رسول پر اور اس کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر اعتماد ہے. تو یہ ان کی کیفیت ہے. تو اسی میں یہ بات ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہمارے سامنے آتا ہے، ایمان کا لذت شناس ہو گیا وہ شخص جو راضی ہوا اس بات پر کہ اللہ ہی اس کا رب ہو اور اسلام ہی اس کا دین ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے رسول ہوں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. ایک جگہ آتے ہیں الفاظ، ایک جگہ رسول آتے ہیں، دونوں الفاظ جو اس طرح ہمارے سامنے آتے ہیں. پھر یہی بات اسی طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایمان اور اسلام کے حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے بات بھی کہی. آپ کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہش یعنی اس کی خواہش نفس اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں. اس میں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تو اس کو اس طرح سے تو یہ ایمان و اسلام کے حوالے سے یہ چیزیں جو ہیں واضح کی گئی ہیں کہ یہ ان کے عملی کیفیت ہے. اور یہ خواہش نفس کے تابع ہو جانا کیا بات ہے، یہ یعنی آدمی تسلیم کرتا ہے، یہ بات ممکن نہیں ہے. یعنی اب دیکھیں کہ ہر چیز اس کے مطابق ہو جائے تبھی تسلیم کیا جائے، بلکہ یہ کہ آدمی دل سے تسلیم کر لیتا ہے یہ سب ٹھیک ہے. اب کوشش کرتا ہے جتنا اس کے بس میں کرتا ہے، غلطیاں بھی کرتا ہے، کوتاہیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، تسلیم کرتا ہے راستہ یہی ہے، صحیح یہی بات ہے. تو یہ خواہش نفس کا معاملہ ہے، نہیں اس نے تسلیم کر لیا اس اعتبار سے. پھر اس میں فرمایا مزید اس کے بعد پھر قانتین والقانتات کی بات آ جاتی ہے. یعنی پھر کیا آئیں گے، مطیع فرمان ہے. قانت کا جو لفظ آتا ہے قنوت جسے ہے یعنی یہ کیا ہے، فرما بردار ہیں، فرما بردار ہیں، مرد بھی ہے عورتیں بھی، ان کا معاملہ یعنی یہ پھر وہی چیز آ گئی کہ مسلم ہے اس میں بھی اطاعت کا معاملہ موجود ہے، مسلم کے اندر بھی حوالے کر دینا ہے. اور قانت میں بھی یہ نہایت فرما برداری کے ساتھ یعنی تذلل کے ساتھ جیسی عبادت کے اندر بھی آتا ہے، اس اعتبار سے اپنے آپ کو حوالے کر دینا ہے. یعنی عملاً جو ہے اس کے مطابق چلنا، اس کی خلاف ورزی نہ کرنا، بلکہ اخلاص کے ساتھ یہ. تو یہ قانت کا لفظ بھی گویا کہیے کہ اسی کی مزید وضاحت ہمارے سامنے کر رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے والصادقین والصادقات، یعنی یہ سچے صدق کی بات آ گئی. تو ملتے جلتے معاملات ہیں، چیزیں ہیں اس اعتبار سے. اب صدق کا معاملہ کیا ہے، سچائی ہے. صدق کا معاملہ کیا ہے، سچائی ہے، بات ہم جانتے ہیں. تو اب یہ صدیق یا صادقین کی بات جو ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اسی سے بس صادقین سے پھر یہ صادق اور پھر صدیق یہ صیغے ہیں الگ الگ. یعنی جب چیزیں بڑھتی جاتی ہیں تو پھر اس اعتبار سے وہ آگے کی طرف جاتی ہیں. تو یہاں پر ان کے لیے صادق کی بات کی ہے، صادقین اور صادقات کی بات کی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے صدیق کا لفظ تو خود استعمال کیا ہے. سورہ حدید کے اندر یہ مضمون آتا ہے ہمارے سامنے کہ مومن جو ہے یہ ان کے بارے میں کہ یہ صدیق اور شہید ہے اللہ کے نزدیک، یعنی یہ مقام ان کے لیے رکھا ہے. تو یہاں تو صادقین کے صادق کی بات آ رہی ہے صرف، یعنی اپنی گفتار میں بھی سچے اور اپنے معاملات میں بھی کھرے ہیں. جھوٹ، فریب، بدنیتی اور اس طرح سے دوسرے دغا بازی یہ سب چیزیں ان کی زندگی میں نہیں ہیں. ان کی زبان اور ان کا دل دونوں جو ہے، کہتے ہیں نا قول اس میں زبان جو ہے دل کی رفیق ہے، کہ ان کے قول میں بھی اور ان کے اپنے اندر ان کے دل میں بھی دونوں کے اندر سچائی جو ہے وہ موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ کہتے کچھ ہیں اور اندر کچھ اور بات ہے. جیسے منافقین کا معاملہ تھا، کیا تھا معاملہ، جیسے سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منافق آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں مگر یہ جھوٹے ہیں. یہ منافق جو اس لیے کہ ان کے دل میں وہ بات نہیں ہے. تو دل سے بھی اور زبان سے بھی یعنی دونوں کی جو یگانگت ہے یہ چیز بھی صدق کے لیے درکار ہے. تو اس اعتبار سے بات بتا دی کہ صداقت کے مظاہرے ہیں اس میں سامنے آتے ہیں. ایک مومن کے لیے یہ بات کسی بھی طرح سے گوارا نہیں کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس طرح بھی آ جاتا ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. یعنی صدق کی بات جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ اسے سچا، وہ سچ یہ اس کی بنیادی صفات میں داخل ہے. بات کی صفت ہے اس کی یہ کہ وہ سچا ہوتا ہے. والصادقین والصادقات، تو اس اعتبار سے یہاں پر یہ بات ان کی بتائی. اب یہ جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے یعنی اسلام جو جیسا فرد یعنی تیار کرنا چاہتا ہے، معاشرے میں جو افراد اس حیثیت تیار کرا ان کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے. تو ہم اس سے جو استفادہ کرتے ہیں وہ یہی
کہ اللہ تعالیٰ کیا مطلوب ہے، ہمیں کیسا بننا چاہیے، اس وقت لوگ کیسے تھے اور ہمیں بھی ایسے ہی بننا چاہیے. یہ بات اس طرح نہیں ہے کہ ان کے لیے تھی اور ہمارے لیے کچھ اور ہے. تو یہ تمام چیزیں، اس کا جائزہ ساتھ ساتھ یہ بھی اپنے معاشرے کا لیتے ہوئے چلنے چاہیے، اور اس میں اپنے آپ کو اس کے مقام پر رکھے کہ ہم کہاں کس مقام پر کھڑے ہیں، یعنی اس اعتبار سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. تو ایمان اور اسلام کی تو جو صورت ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، یعنی عقیدے کے اعتبار سے آج وہ کیفیت ہے، وہ صورت حال ہے کہ جہاں عقیدے کے معاملے میں بھی پوری طرح سے گویا کہیے کہ لوگوں کے پاس علم اس مسلمان ہونے کے باوجود موجود نہیں ہے، یعنی وہ ناواقف ہیں، پوری طرح سے واقفیت نہیں رکھتے. اکثریت کا معاملہ یہ ہے، بہت کم لوگ ایسے جو پوری طرح سے اس کا علم رکھتے ہوں اور پوری طرح سے اسلام پر عمل پیرا ہوں. یہ چیزیں ان کے سامنے، بلکہ اسلام پورا کا پورا ان کے سامنے موجود بھی نہیں ہوتا، بس چند چیزیں ہوتی ہیں اسی کو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسلام کے اندر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو شاید کوئی اضافی بات نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں اس حوالے سے دیکھیں تو اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنا اور خود اپنے آپ کو بھی اس راستے پر لے کر آنا، یہ ہمارے لیے اس آئینے میں دیکھنا اور کرنا ضروری ہے. تو صدق کی بات ہو رہی تھی، سچائی کی بات. آج کی جو صورت حال ہے وہ کہتے ہیں ایک جھوٹا معاشرہ بن کر سامنے آ گیا. معاشرے میں جھوٹ جس طرح فروغ پا گیا ہے، اور جو بات ایک عام بات ہے، یعنی تصور میں نہیں آتی یہ بات کہ کوئی سچا معاشرہ ہم کہیں تلاش کریں، کوئی سچا معاشرہ مل جائے کہ جہاں ہر آدمی سچ بولتا ہو اور ہر آدمی جو ہے سچا ہو اور اس کی بات پر جو ہے یہ یقین کیا جائے. صورتحال تو یہ بن گئی کہ لوگ کہتے ہیں بھائی سچ تو بہت ہی کم، شاید ہی کوئی بولتا ہو، اور سچ بولنا یہ تو کسی کی بات نہیں. سچ بھی بول رہا ہو تو آدمی کو تعامل ہے، پتہ نہیں سچ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا. یعنی جہاں جھوٹ اتنی فراوانی اس کی ہو اور اتنی کہیے کہ بالکل آزادی کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہو، اور تو پھر وہاں پہ ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن ایک مسلمان معاشرے کی یہ شان نہیں ہے، وہاں تو صدق کا معاملہ ہی ہے. والصابرین والصابرات، اور پھر اس کے بعد بتایا کہ پھر کیا ہیں، صابر ہیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. یہ چیز بھی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہمارے سامنے آتی ہے. آپ دیکھیں سورہ فرقان ہم پڑھ کر آئے تھے، سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات بیان کی، اور اس کے بعد یہ کیسے ہیں، یہ ساری باتیں، اس کے بعد ان کی چال ڈھال گفتار، ان کی راتوں کے قیام کی بات، اور شرک سے بچنے کی بات، اور اپنے اولاد والدین سب کے بارے میں. اور اس کے بعد کیا کہا تھا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یعنی یہ ان کے صبر کی بنیاد پر. صبر کا ذکر کہیں نہیں تھا اس پورے مضمون میں. یعنی عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا سے شروع ہوتا ہے، اور یہاں پر جو ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما پر ختم ہوتا ہے پورا سارا مضمون. اس میں صبر کی بات کہیں نہیں آئی تھی، لیکن آخر میں کیا کہا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، کہ ان کے صبر کی وجہ سے جو ہے انہیں وہ وہاں پر جو آج جنت کے اندر عالیشان مقام اور وہ میلے دو میلے کی بات ہو رہی وہ ملیں گے. تو صبر کہاں تھا، یعنی ان سب کاموں کرنے کے لیے صبر درکار ہے. صبر درکار ہے، اس صبر کے ساتھ کام کرنا، یعنی ڈٹ کے جم کے، اور اپنے فیصلوں پر بھی آدمی جو ہے قائم رہے، اور اپنے عمل کے اندر بھی جو ہے استقامت دکھائے، اور کوئی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بننے پائے، اسے یعنی اپنے راستے سے ہٹانے نہ پائے، اپنی منزل کی طرف پشت نہ کرنے دے. جو چیز طے کر لی ہے، مسلم حنیف کی بات آتی ہے نا بار بار یہ سوال سامنے، تو یہ کہ جو چیز طے کی ہے اور اس راستے پر جو ہے وہ چلتا ہے استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ جو ہے وہ گامزن رہتا ہے. تو والصابرین والصابرات، تو یہ صبر کے ساتھ جو ہے اس راستے پر چلنے والے ہیں. تکلیفیں انہیں اس راستے سے ہٹا نہیں سکتی ہیں، خطرات جو ہیں وہ انہیں اپنی منزل چھوڑنے کے لیے، راستے کو چھوڑنے کے لیے انہیں جو ہے آمادہ نہیں کرتے. مشکلات کو بھی یہ گوارا کر رہے ہوتے ہیں، کئی خواہشات نفس بھی آڑے آتی ہیں تو یہ اسے بھی ایک طرف کر رہے ہوتے ہیں. پوری ثابت قدمی سے تمام حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ صبر کی بات ہے، والصابرین والصابرات کی بات اللہ نے بیان کی. پھر والخاشعین والخاشعات، والخاشعین والخاشعات. اب یہ جو خشیت کی بات ہے، یہ خشیت کی بات یعنی اللہ کے آگے جھکنے والے، یہ ترجمہ ہم نے اس کا کیا. تو یہ جو خشیت کا معاملہ ہے، اس مقام پر اگر اسے ہم یہ کہیں اس اعتبار سے کہ یہ تکبر کے یعنی ضد کے طور پر، یعنی ایک کبر کی جو بات ہے، اکڑ جو ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے اس کے اندر، یہ تکبر سے، استکبار اور غرور نفس سے خالی ہے. اور پھر کا دل اور جسم دونوں، خشیت کیا ہے، خشیت الہی یعنی جھک جانا. ایسے خشوع، نماز میں خشوع کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو خشوع کا مطلب جو ہے کہ وہ صرف جس میں ظاہری طور پر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو کیا کہا کہ اس کے دل میں خشوع نہیں ہے. اس کے دل میں خشوع ہوتا تو جسم پر بھی سکون ہوتا. دل میں خشوع ہوتا تو اب یہ دل بھی جھکنا اور
اس کا جسم بھی ساکن، یعنی اس اعتبار سے چیزیں درکار ہیں اس میں، جیسے صلاۃ دائم کی بات آتی ہے سامنے کہ مائع دائم سے اس کی تشریح کی، تفسیر کی کہ ٹھہرا ہوا پانی بالکل ٹھہرا ہونا چاہیے۔ تو یہ خشیت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کا جھکنا، یہ تو یہ دل بھی جھکا ہے اور اس کا جسم بھی جھکا اللہ کے سامنے، یہ کیفیت ہے اس کی۔ تو بنیادی طور پر اللہ کا خوف اس پر غالب ہے، اور اس کی بڑائی جو ہے اس کے ذہن کے اوپر جو ہے اتنی ہے موجود کہ وہ اس کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، اور اس کا خوف بھی اس کے سامنے رہتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ۔ اس اعتبار سے یہ بڑی بنیادی چیز ہے، بڑی بنیادی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز سب سے پہلے اٹھ جائے گی وہ خشوع ہے، یعنی خشیت ہے۔ یہ خشیت جو ہے یہ اٹھ جائے، یعنی اس اعتبار سے کہ دل کے اندر وہ کیفیت رہنا، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ جب خشیت انسان کے اندر ہوتی ہے تو یہی ہے، اور پھر دوسروں کے سامنے بھی، یعنی جب آدمی کے اندر خشیت ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کے اندر انکسار ہے، استکبار نہیں ہے، تکبر نہیں، تو دوسروں کے ساتھ بھی معاملہ یہ نہیں ہے۔ پھر لوگ کرتا وہی ہے کہ جس کے دل میں کبر ہوتا ہے، ورنہ وہ پھر اس کے یہ چیز اس کی شخصیت میں نہیں ہوگی۔ اکڑ والی بات، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے۔ اب صدقہ دینے کی بات جو ہے ہر لفظ جو ہے اپنی جگہ پوری ایک اصطلاح ان کے سامنے آتا ہے، یعنی اب صدقے کے اندر بھی بات کیا ہے، یعنی یہ بھی صدق سے ہی ہے۔ صدقہ دیا متصدقین اور متصدقات، اب یہاں پر صدقے کی بات ہے لیکن ہے وہی صدق جو پیچھے گزر گیا۔ تو اب یہاں پر یہی بات ہے کہ اب اس میں اس حوالے سے مال خرچ کرنا، یہ بات بھی ہے اس میں کہ اس طرح سے جو ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بات ہے۔ اب اس میں صدقے کا لفظ زکوٰۃ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ سورۃ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا آیت 60 کے اندر جب اس کی بات ہے تو وہاں پر صدقے کا لفظ سے بات شروع ہوئی اور پھر کہا کہ یہ فرض ہے، تو فرض سے مراد کیا ہو گئی کہ زکوٰۃ ہو گئی۔ تو صدقہ کا لفظ جو ہے فرض اور نفل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صدقہ کا لفظ عام ہے، اور صدقے کا لفظ ہر نیکی کے لیے بھی عام ہے۔ جیسے ہر نیکی کو کہا کہ یہ اپنے راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی جو ہے صدقہ ہے، کہ اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، ڈول میں پانی ڈال دے یعنی اس کے ساتھ اس نے سلوک کر لینا بھی، تو یہ سب کیا صدقے کی مختلف قسمیں۔ تو گویا نیکی عملاً، تو مال کے والے سے بھی مال خرچ کرتے ہیں، اور یہ بھی نیکی کے ہر وقت نیکی کے علمبردار ہیں، ہر وقت نیکی جو ہے ان کے ذات سے پھوٹتی ہے، یعنی عملاً جو ہے وہ اس راستے پر چلتے ہیں جو نیکی کا راستہ ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، نیکی کی طرف خود مجسم نیکی بن کر سامنے، جیسے کہتے ہیں مجسم نیکی، مجسم خیر، یعنی جس سے خیر ہی خیر پھوٹتی ہے۔ مال کی جو تو مال ہے، ویسے ضرورت ہے مشورے کی تو مشورہ ہے، ساتھ دینے کی بات ہے تو ساتھ ہے، اور ویسے جو اس نے سلوک کی ہے صحبت مجلس فلاں، ہر معاملے میں یہ بات ہے کہ خیر کا جو ہے وہ اپنے مجموعہ بن کر سامنے آتے ہیں اور ان سے خیر پھوٹتی ہے۔ والصائمین والصائمات، اور پھر روزہ رکھنے والے۔ ابھی روزے کی بات یہاں پر آ گئی ساتھ میں۔ اب اس کے اندر جو بات آئی ہے کہ روزہ رکھنے کی بات، اس میں اچھا ایک بات یہ اس میں پیچھے گزر چکی ہے کہ جس میں قانت کا لفظ بھی آیا تھا اور خاشعین کا لفظ بھی آیا تھا اس میں۔ تو جب یہ اس طرح جس مضمون میں بات چل رہی ہے، روزے پر پہنچ کر یہ بات آتی ہے سامنے کہ اس سے مراد وہاں پر نماز بھی ہے، یعنی کیونکہ نماز کا ذکر یہاں اس طرح نہیں آ رہا ہے، تو خشیت قانت یعنی اللہ کے آگے کھڑے ہونا وہ بھی نماز کی حالت میں ہوتا ہے، اور خشیت بھی خشوع بھی وہاں مطلوب ہوتا ہے۔ تو گویا یہ بھی اس کے اندر یہ بھی لیا جا سکتا ہے، یہ بات بھی اس کے اندر آ جاتی ہے کہ خشیت کا اصل مقام، خشوع کا اصل مقام جو ہے وہاں پر نماز کے اندر کا خشوع اختیار کرتے ہیں، اور قانت جو ہے بنتا ہے وہ بھی وہاں پر اس کے لیے بھی آتی ہے بات۔ اچھا صائمین و صائمات، پھر یہ روزہ رکھنے والے، تو روزے رکھنے میں فرض روزے بھی ہیں اور نفل روزے بھی ہیں، یعنی یہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے نظام دیا اس میں یہ سسٹم رکھ دیا، بتا دیا ہمیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح توضیح کر کے ہمیں بتا دیا، یعنی فرض روزے رمضان کے روزے فرض ہے، اس کے علاوہ بھی روزے رکھنے کی بات بتائی اور اس کی طرف ترغیب دلائی اور اس کو بتایا کہ یہ ہمارے لیے مفید ہے۔ تو اس طرح سے ہی کہا کہ یہ بھی ان کی طرز زندگی، ان کے آپ معاملات میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ کا جب حکم آ جائے تو پھر وہ اس طرح سے بھی کرتے ہیں اور اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات، اب یہ جو کہا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد و خواتین، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ جو اس کی حفاظت کرنے کا معاملہ ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی بات جو اس سے بیان ہوئی ہے، تو ایک تو یہی بات ہے کہ جو یعنی زنا سے پرہیز کرنا یہ بھی ہے، اور دوسرے
یعنی برہنگی سے اپنے آپ کو برہنگی سے بتانا کہ اس میں فحاشی سے عریانی سے اسے یعنی اپنے اس کی جس چیز کو اللہ نے حفاظت کرنے کا حکم دیا جیسے سطر کی حفاظت ہے سطر کی حفاظت کرنی ہے شرمگاہ کی کوئی کہا کہ اس کی حفاظت کرنا تو جو سطر میں داخل ہے چیزیں تو جیسے کہا کہ مردوں کے لیے مردوں کا سطر عورتوں کے لیے جو ان کے اس اعتبار سے تو اس کی وہ حفاظت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اس اعتبار سے اپنے سطر کی حفاظت کی جائے اور خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی جو چیزیں اس طرح سے ہیں اس کا معاملہ ہے اور پھر اسی کے اندر اس کے جتنے مفہومات اور ہو سکتے ہیں یعنی اس کی تفصیلات پیچھے ہم کافی پڑھ چکے ہیں اس کے اندر یہ بات آئی ہے کہ کس طریقے سے انسان جو ہے تو اپنے اس کی یعنی بے حیائی سے فحاشی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو یہ اس کا پیش خیمہ جو چیزیں بنتی ہیں پہلے ان سب سے بھی بچتا ہوا وہاں تک چلا جاتا ہے تو یہ بات بتا دی کہ یہ بھی ان کی ایک شان ہے ان کا بھی مقام ہے کہ وہ اس معاملے میں بھی کاربند رہتے ہیں اور آخری بات اس میں اس حوالے سے آئی وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے یہ مرد و خواتین ان کے بارے میں کہا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ اب یہ جو ذکر کی بات یہ ہے اور ذکر کے معاملے میں کثرت کا لفظ استعمال کیا ہے یہ بات قرآن مجید میں جس طرح ہمارے سورہ انفال میں ایک کثرت ذکر کی بات ہے کثرت سے بات آ گئی اور پھر اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے یہ آتی ہے سورہ جمعہ کے اندر آ جاتی ہے وہاں بھی کہا ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر زمینیں پھیل جاؤ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اللہ کو کثرت سے یاد کرو یہاں بھی کثرت سے یاد کرنے کی بات آ گئی اس مقام پر بھی کثرت سے یاد کرنے کی بات آئی ہے دوسرے مقامات پر اس طرح سے بات آ جاتی ہے کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں سورہ آل عمران میں سورہ نساء میں دونوں میں یہ بات آتی ہے اس طرح سے یاد کرنے کی اللہ کو یاد کرنے یاد رکھنے کی بات ہے تو بنیادی طور پر یہ آخر میں بات آئی ہے اس مقام پر یہ بھی اپنی جگہ ہے کہ ہر جگہ اس کا کوئی نہ کوئی پہلو موجود رہتا ہے یہ ترتیب کا بھی ایک مقام ہوتا ہے کہ ترتیب میں کیا چیز آگے ہے کیا چیز پیچھے ہے تو یہ بھی اپنی جگہ ہے تو یہ بنیاد ہے یعنی اس کا معاملہ کس طرح کا ہے جیسے کہ جسم میں دوڑنے والا خون جو ہے یعنی وہ ہر عضو کے پاس جاتا ہے اور ہر عضو جو ہے وہ اپنے کارکردگی اسی کی بنیاد پر انجام دے پاتا ہے اور جہاں یہ خون نہ پہنچے تو وہ عضو کیا ہے مردہ ہو جاتا ہے یعنی اس کی وہ حیثیت جو ہے باقی نہیں رہتی وہ کام نہیں کر سکتا ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے کہیے کہ غیر فعال ہوتی ہے کبھی اور کبھی مردہ ہو جاتی ہے کیفیت اس کی ہو جاتی ہے اس سے فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا ہے تو بنیادی طور پر اس کی حیثیت بھی اسی انداز کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو ہر چیز میں جاری و ساری ہے یعنی اللہ کا کی یاد اللہ کو یاد رکھنا اسی لیے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کو بھول مت جانا اللہ کو یاد رکھنا تو اللہ کو یاد رکھنے میں اپنے ذکر کی بات کی ہے اس سے پہلے تو ذکر جو بنیادی بات ہے اس کے اندر یعنی ایک طرف تو یہ چیز ہے کہ اللہ اور اپنے تعلق کو یعنی عبد اور معبود کا جو معاملہ ہے یعنی ہم عبد ہیں اور وہ معبود ہے یعنی اس حیثیت اس بات کو یہ چیز ذہنوں سے اوجھل نہ ہونے پائے یعنی پہلی بات جو ہے وہ اس حیثیت سے کہ آدمی کبھی اپنی خود سری کے اندر یہ بھول ہی جائے کہ کوئی اس کا معبود بھی ہے اور وہ خود عبد ہے تو جب عبد معبود کو پہچانتا ہے اور اپنے آپ کو عبد کی حیثیت سے تو پھر کیا ہے کبھی خود سری والی کیفیت جو ہے وہ پیدا نہیں ہو نہیں پاتی یعنی ہر وقت جو اس طرح آتا ہے اللہ کی بات آئے کہ کیا کہا ہے کیا حکم ہے کیا چیز ہے تو یہ چیز اس کے سامنے رہتی ہے پھر اس رب کو اس کی صفات اور اس کے جو اس کی ہستی کا جو تعارف ہمارے سامنے ہے وہ رہتا ہے تو پھر اللہ سے اس تعلق کو صحیح بنیاد پر قائم رکھنے کا بھی معاملہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ اس تعلق کو صحیح بنیاد قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے انسان کو اس کے فوائد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں اس کے فوائد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں جب وہ توکل تو اللہ کہتا ہے تو پھر کیا ہے پھر اس کو اس طرح سے اللہ پر بھروسہ ہو جاتا ہے اسی طرح سے نکلتا ہے پھر وہ چیزوں کو اسی تناظر میں دیکھ رہا ہوتا ہے یعنی معاملہ کر رہا ہوتا ہے اور جب وہ انشاءاللہ کہہ رہا ہے تو پورے سوچ سمجھ کے ہی بات کر رہا ہے یعنی اس طرح سے بات کرتا ہے جب کسی کو جزاک اللہ کہتا ہے تو پورے دل کے اس کے ساتھ کہ واقعی اس کے ساتھ جو ہے ممنون ہے اور اس طرح سے اسے جو ہے وہ دعا دے رہا ہے کہ اللہ ہی تمہیں اس کی جزا دے گا اللہ اس معاملے میں یہ کام کرے گا تو یہ گویا کہیے کہ اس طرح سے جب آدمی کی مستقل زندگی اس کا وظیفہ یہ بن جاتا ہے یعنی وظیفہ کہتے ہیں اسے جو مستقل کیا جائے جو کام کیا جائے تو اس اعتبار سے یہ جو چیز ہے کہ آدمی صبح اٹھنے سے لے کر اور رات کو سونے تک یہ سب چیزیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں یعنی مسنون اذکار جو ہمارے سامنے ہیں کہ مسنون اذکار صبح سو کر اٹھنے سے لے کر اور رات کو بستر پہ جانے کے بعد تک یعنی سونے تک کے جو معاملات ہیں اس میں ہمیں بتا دیا ہے یہ آدمی اور اسی طرح سے جب وہ اس سے وابستہ رہتا ہے تو
یقیناً اس کی اپنی ایک شخصیت بنتی ہے، اس کا ایک ذہن بنتا ہے اور اس کی پھر ایک رخ بنتا ہے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ برت کر اور سمجھ کر ہی معاملہ ہے. لیکن یہ معاملہ یہ ہے کہ جب برت یعنی سمجھنے اور برتنے کی وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے تو بعض اوقات یہ ہو تو رہا ہوتا ہے لیکن اس کے فوائد اس طرح حاصل نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. اساس دین کی تعبیر میں صدر اصلاحی صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے، یعنی انہوں نے اس کو اساس دین یعنی تعبیر کے لیے نماز اور ذکر اور آخرت اس کو بنیاد بنایا ہے کہ یہ ہے جو انسان اس کی تعبیر کرتی ہیں. اور اس میں انہوں نے ذکر بلا فکر کو کیا کہا ہے، اس کی مثال یہ دیتے ہوئے کہا کہ ذکر بلا فکر ایسا ہے کہ جیسے آدمی کارتوس کو بجائے ویپن میں رکھنے کے ہاتھ سے مار دے اٹھا کے، تو ہاتھ سے ہے تو کارتوس ہی وہ، یعنی وہ جو ہے اس کی حیثیت تو یہی ہے لیکن وہ کیا ہے ظاہر ہے اس کا جو مقام ہے اس کے بغیر اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے کوئی چوٹ تو لگ سکتی ہے لیکن یہ کہ اس کا جو اصل کام ہے وہ تو اس کے ساتھ ہی ہے. تو اس طرح کا ذکر بلا فکر کی کیفیت یہ، تو اس طرح وہ احساس، وہ سوچ، وہ چیزیں، وہ الفاظ، ان کا وہ محل اور اس کا جو اس میں جو پیغام ہے وہ آدمی کے ذہن میں اگر اترتا جائے تو پھر سمجھ میں آتی ہے بات، پھر بات ہوتی ہے. اسی لیے اس بات سے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ یہ عبادت اور تمام دینی کاموں میں جان اسی چیز سے پڑتی ہے کہ آدمی کا دل محض ان خاص اعمال کے وقت ہی نہیں بلکہ ہمہ وقت اللہ کی طرف راغب ہو اور اس کی زبان دائماً اللہ کے ذکر سے تر رہے. تو یہاں پر وہ حدیث بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ جو معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جہاد کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر اجر پانے والا کون ہے؟ فرمایا جو ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے. یعنی پھر کہا یعنی قال اکثرهم اللہ تعالی ذکرا، یعنی یہ الفاظ ہے کہ جو اس کام میں اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے. اس نے عرض کیا روزہ رکھنے والوں میں سب سے زیادہ اجر پانے والا کون ہے؟ فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد رکھنے والا ہے. پھر شخص نے اسی طرح نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقہ ادا کرنے والوں کے متعلق پوچھا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا یہی جواب دیا کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے. تو اس طرح سے یہ بات کہ یہ ہر عمل کو اس مقام تک لے جانے والی ہے، اس کا زیادہ اجر کا ذریعہ بنانے والی اور اس سے فوائد، ظاہر ہے اس اجر کا ایک بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ زیادہ فائدہ اسے انسان کو حاصل ہو اور فائدہ اس کی شخصیت کو بھی اور اس کا ہر حوالے سے اسے ہو تو پھر بات ہے. تو اس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ نے آخر میں کہا کہ یہ ذکر جو ہے اس میں تمام کاموں میں تمام حوالوں سے جاری رہتا ہے. تو کثرت کے ساتھ کوئی اور عمل جو ہے اس کے بارے میں کثرت کا لفظ جو ہے یہ نہیں آیا، مطالبہ نہیں کیا ہے. کثرت کا مطالبہ کسی مقام پر یہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کے معاملے میں کثرت کا مطالبہ کیا ہے کہ کثرت کے ساتھ جو ہے یہ کام انجام دیا جانا چاہیے. تو اس طرح سے یہ بات کہ اس کے ذریعے سے آدمی اپنے آپ کو اس طرح تیار کر لیتا ہے. اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. کن کے لیے؟ یہ سارے اوصاف رکھنے والے لوگ، یعنی یہ جو ہے کہ اس اعتبار سے کہ مرد اور عورت جو ہیں ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا، اس کو اس بار کوئی فرق نہیں ہے. ان کے اپنے اپنے میدان الگ ہیں، یہ دونوں اصناف جو ہیں اس میں مردوں کا میدان الگ ہے، عورتوں کا میدان الگ ہے، ان کے شعبے الگ ہیں، لیکن یہ اوصاف دونوں میں یکساں درکار ہیں. گھر میں بھی صبر درکار ہے اور میدان میں بھی صبر درکار ہے. یعنی گھر کے اندر بھی یہ چیز درکار ہے، ہر مقام پر چیزیں جو ہے وہ درکار ہے کہ اس اعتبار سے سچائی گھر میں بھی ضروری ہے اور بازار میں بھی ضروری ہے اور وہ کہیے کہ اداروں میں بھی ہر جگہ ضروری ہے اور اس طرح ہر جگہ. تو یہ تمام معاملات جو ہیں اسی اعتبار سے ہیں کہ یہ چیز اس اعتبار سے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیزیں قابل قبول ہوں گی. تو کہا کہ یہ اوصاف دونوں میں یکساں موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں کا مرتبہ یکساں اور دونوں کا اجر برابر ہوگا. اس لحاظ سے ان کے مرتبے اس لحاظ سے ان کے مرتبے اور اجر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ایک نے چولہا چکی سنبھالی اور دوسرے نے خلافت کی مسند پر بیٹھ کر احکام شریعت جو ہیں وہ جاری کیے. ایک نے گھر میں بچے پالے اور دوسرے نے میدان جنگ میں جا کر اللہ اس کے دین کے لیے جان لڑائی. تو بہرحال دونوں کے اپنے اپنے میدان ہیں، دونوں کے اپنے اپنے کردار ہیں، لیکن یہ اوصاف گھر میں رہنے والی کو بھی درکار ہیں اور یہ اوصاف میدان میں نکل کر کام کرنے والے کو بھی درکار ہیں. اور پھر انہی کے نتیجے میں اپنی اپنی ذمہ داریاں کما حق ادا کر سکیں گے اور پھر اللہ کے پاس اجر کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.